بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا قصہ ہم نے یاجوج ماجوج کا آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ یاجوج ماجوج کے متعلق اسرائیلی روایات سے منقول بہت سی بے سروپا، عجیب و غریب اور سنسنی خیز قصہ کہانیاں مشہور ہیں، جن کو بعض مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس قصے کے تعلق سے امت کو جو آگاہی فراہم کی گئی ہے وہی ہمارے لیے مستند و مسلمہ ہے۔ قرآن کریم کی دو صورتوں، سورہ کہف اور سورۃ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جن کی تفصیل سے امت کو 47 سے زیادہ حدیث مبارکہ میں آگاہی فرمائی گئی ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں، بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کے نام ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ ان کا تعلق وحشی قبائل سے ہے، جو شمال مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچاتے تھے۔ یہ مہذب دنیا کے جس بھی علاقے پر حملہ آور ہوئے، وہاں کی ہر چیز کو تباہ برباد کر ڈالتے۔ انسانوں کو ہلاک کرنا، مال و مویشی کھا جانا، کھیت و کھلیان کو پامال کر دینا روزہ مرہ کا معمول تھا۔ لوگ نہایت خوف و ہراس کی حالت میں اس زمینی آفات سے نجات کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ذوالقرنین نامی بادشاہ کو ان کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ نیک دل بادشاہ نجات دہندہ قوم کے سرداروں نے جب ایک بادشاہی کو اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ اپنے علاقے میں پایا تو انہیں اپنے نجات دہندہ سمجھ کر اس کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے لیے حرج کا انتظام کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، تم مجھے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لا دو۔ چنانچہ کام زور و شور سے شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، اور جب لوہے کی ان چادروں کو بالکل سرخ کر دیا گیا تو کیا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں، بس ان میں تو اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت ہے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الکہف 95 اور 94، آیت نمبر 94 اور 95۔ یاجوج ماجوج کی دیوار اور ذوالقرنین۔ اگرچہ دیوار بہت مضبوط بنا دی گئی تھی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس سے میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ذوالقرنین نے کہا، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ الکہف آیت نمبر 98۔ وعدے سے مراد قیامت قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کو ہلکا بنا کر بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فسق و فجور بڑھنے کی علامت فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اسے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ روز کھودنے اور
روز درست ہونے کا یہ عمل یوں ہی جاری و ساری رہے گا یہاں تک کہ ان کا خروج کا وقت آ جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو توڑ ڈالیں گے، پھر ایسا ہی ہوگا۔ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جامعہ ترمذی سے روایت ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96۔ یاجوج ماجوج کا خروج ظہوری مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں نہیں روک سکے گی۔ چاروں جانب ہر ٹیلے اور پہاڑ ان کی مسلح فوجیں پھسلتی لڑکتی چلی آ رہی ہوں گی۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے کہ تم اہل ایمان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ زمین کی ہر چیز پر یاجوج ماجوج کا قبضہ ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی محصور ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیڑوں کے عذاب میں مبتلا کریں گے جس سے یہ سب یک لخت مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں اور سخت ترین بدبو سے اٹی پڑی ہوگی۔ عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے، یاجوج ماجوج کی لاشوں کے اور سخت ترین بو سے اٹی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن والے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شدید بارش برسائیں گے جس سے ساری زمین دھل کر شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین کی برکت لوٹا دی جائے گی، پوری زمین پھلوں اور پھولوں اور اجناس سے لاد دی جائے گی، ہر شخص خوشحال ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کے بغلوں کے نیچے خاص بیماری ظاہر ہوگی، اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ وہیں رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح کھلم کھلا بدکاری کریں گے، اور پھر ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم۔